السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک انزلنا ہم نے نازل کیا تورات کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تورات نازل کی، فیہا اس تورات میں ہدن ہدایت ہے، و نورن اور روشنی ہے، یحکم فیصلہ کرتے تھے، بیہا اس کے ساتھ، یہاں پر بیہا سے مراد تورات ہے، یحکم بیہا فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ساتھ، النبیون نبی، الذین وہ لوگ، اسلموا جو اطاعت کرنے والے تھے اللہ کی۔ یہاں پر اسلم جو ہے النبیون کی صفت بیان کی گئی ہے، یعنی وہ انبیاء جو اللہ کے تابع دار تھے، اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ للذین ان لوگوں کے لیے، ہادو جو یہودی ہوئے، یعنی انبیاء جو تھے یہ تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے، والربانیون اور رب والے بھی، اللہ والے بھی اس تورات کے ساتھ ہی فیصلے کرتے تھے، والاحبار اور علماء بھی، بما اس وجہ سے، استحفظوا وہ محافظ بنائے گئے، من کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، یعنی انبیاء، علماء اور اللہ والے اسی تورات کے ساتھ یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، یعنی تورات کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، نگران بنائے گئے تھے، وقانو اور وہ تھے، علیہ اس پر، علیہ سے مراد تورات، یعنی تھے وہ اس تورات پر، شہداء گواہ، فلا تخشوا الناس پس نہ تم ڈرو لوگوں سے، وخشونی اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، یعنی دنیاوی مفادات کی خاطر تورات کے احکامات میں تبدیلی نہ کرو، وخشونی اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، ولا تشتروا اور نہ تم بیچو، بھی آیاتی میری آیات کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت میں، تھوڑی قیمت پر بیچنے سے مطلب کہ میرے احکامات پر دنیاوی مفادات کو ترجیح نہ دو، ومن لم یحکم اور جو کوئی نہ یحکم فیصلہ کرے، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں، ہم الکافرون جو کافر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلے نہیں کرتے بلکہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا اور لکھ دیا ہم نے، علیہم ان پر، یعنی ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس تورات میں لکھ دیا، وَكَتَبْنَا علیہم اور فرض کر دیا ہم نے اس پر، فیہا اس تورات میں، ان نفس بے شک نفس جو ہے، بالنفس نفس کے بدلے میں ہے، یعنی جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص والجروح اور زخموں کا قصاص بدلہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ یہودیوں کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے قبیلے سے معتبر سمجھتا تھا، تو انہوں نے اپنے مقتول کی دیت 100 وسق اور دوسرے کے مقتول کی دیت 500 وسق کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ ایسے فیصلے کیوں کرتے ہیں، یعنی کیوں اپنے آپ کو دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں لکھ دیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان۔
اور تمام زخموں کا قصاص ہے، یعنی قصاص میں اللہ تعالیٰ نے برابری کا حکم دے دیا۔ فمن تصدق بہ، فمن پس جو کوئی تصدق کا معاف کر دے بھی اس کو، یعنی اگر کوئی خود معاف کر دے فاہوا پس وہ کفارۃ اللہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ ومن لم جو کوئی نہ یحکم فیصلہ کرے، یحکم فیصلہ کرے بما اس چیز کے ساتھ، اس قانون کے مطابق انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فاولئک پس یہی وہ لوگ ہیں ہم ظالمون ظالم، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ظالم بھی ہیں، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ وَقَفَّيْنَا اور بھیجا ہم نے عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے بعد، یعنی ہم نے ان رسولوں کے بعد بھیجا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً جو کہ تصدیق کرنے والے تھے، لما اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ تورات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو کہ تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، برحق ہیں، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ دی ہم نے اس کو، یہاں پر ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیلا انجیل، فیہ اس میں ہدن ہدایت تھی، ونورن اور روشنی تھی، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی تھی انجیل، لما اس کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ تورات کی، یعنی تورات کی بھی تصدیق کرنے والی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، یعنی قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے یہ تورات اور انجیل اپنے اپنے وقتوں میں ہدایت کا ذریعہ تھی اور روشنی کا ذریعہ تھی، لیکن قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد یہ کتابیں منسوخ ہو گئی، اب صرف ہدایت جو ہے قرآن پاک میں ہے، یعنی جس کسی نے اپنے آپ کو قرآن پاک سے جوڑ لیا تحقیق وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہ کیا، قرآن پاک کو اپنی ہدایت کا ذریعہ نہ بنایا، تحقیق وہ نامراد ہو گیا، یعنی دنیا اور آخرت میں اس کے لیے ناکامی اور بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَہُدًا اور یہ ہدایت ہے، وَمَوعِظَةً اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی یہ انجیل جو تھی یہ ہدایت تھی اور نصیحت تھی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ چاہیے کہ فیصلہ کرے، اہل الانجیل انجیل والے، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے، فیہ اس انجیل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انجیل والے بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس انجیل میں نازل کیے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ اور جو کوئی نہ فیصلے کرے، بما اس چیز کے ساتھ انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، فَأُولَئِکَ پس یہی وہ لوگ ہیں ہم الفاسقون وہی فاسق ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا، پھر ظالم، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فاسق یعنی نافرمان قرار دیا۔ وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا، علیک آپ کی طرف، الکتاب کتاب یعنی قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو نازل کیا، بالحق کی حق کے ساتھ، مصدقاً یہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے تھی، من الکتاب کتاب سے، یعنی یہ تورات اور انجیل جو بھی اس سے پہلے کتابیں نازل ہوئی یہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَمُحَیمِنًا علیہ اور نگہبان ہے اس پر، یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف بھی ہوئی، تبدیلی بھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قرآن پاک کا فیصلہ اٹل ہے، قرآن پاک کے فیصلے کو ہی صحیح قرار دیا جائے گا، یعنی مُحَیمِنًا علیہ نگہبان ہے ان پر، فَاحْكُم بس چاہیے کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بما ان احکامات کے مطابق، اس قانون کے مطابق، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ
ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کرے۔ ولا تتبع، نہ آپ پیروی کرے اہواہم، ان کی خواہشات کی، اما اس چیز کو نظر انداز کر کے، جاءکا جو آ چکی آپ کے پاس، من الحق کی حق سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو حق آپ کے پاس آ گیا، اس کو نظر انداز کر کے آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، بلکہ اس اتارے ہوئے قانون کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کی قانون کے مطابق انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلے کرے۔ لِکُلٍ، ہر ایک کے لیے، جعلنا بنائے ہم نے، منکم تم میں سے، شرعۃ دستور، و منہاجن اور طریقے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا۔ اس سے مراد پچھلی شریعتیں ہیں، یعنی کسی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حلال کر دیا تو دوسری میں حرام، تو کسی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے تشدید کی یعنی سختی کی اور کسی میں تخفیف، لیکن سب کا یعنی کہ سب کا دین جو تھا وہ ایک تھا، اسلام یعنی توحید۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا دین ایک تھا اور ان کی شریعتیں الگ الگ، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد دین بھی ایک ہو گیا اور شریعت بھی ایک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَجَعَلَكُمْ تو بنا دیتا تم کو، امتاً جماعت، واحدتاً ایک، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان تمام لوگوں کو توحید پر جمع کر دیتا، یعنی ان تمام کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کا رستہ جو ہے واضح کر کے انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے لیے کس چیز کو چنتا ہے، اچھائی کو چنتا ہے یا پھر برائی کو، یعنی اس بات میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت شامل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسا چاہے ویسا ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو بنا دیتا تم کو ایک جماعت، ولیکن لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فی اس چیز میں، ما آتاکم جو عطا کیا تم کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ہم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلتا ہے، کون ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ تعالیٰ تم کو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تم کو۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، اِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مَرْجِعُكُمْ تمہارا لوٹنا ہے، جَمِيعًا سب کا، فَيُنَبِّئُكُمْ پس پھر خبر دے گا تم کو، بما ان کاموں کی، کنتم تھے تم، فیہ اس میں، تختلفون اختلاف کرتے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اصل حقیقت بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا تم سب کو وہ اعمال جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی وہ اختلافات جو ہم دنیا میں کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور اس میں بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت والے دن ہمیں پچھتانا پڑے، پھر سوائے ندامت کے ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔